میرے عزیزو آج میں تنبیہن کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. شیطان ہم کہتے ہیں تقریباً دنیا کے اکثر مذہب میں، اکثر دین جو ہے سب کے ہاں شیطان کا ایک تصور ہے. ڈیول کہتے ہیں یا سیٹن کہتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی نام سے ہر قوم ایک بات مانتی ہے کہ ایک برائی کی طاقت ہے دنیا میں جو برائی کرواتی ہے. ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے شیطان اس کی ایک اپنی ذات ہے، اللہ نے اسے بھی بنایا ہے اور اسے قوت دی ہے، طاقت دی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کرے، صرف آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے. کبھی یہ مت سمجھنا کہ شیطان کے پاس بہت طاقت ہے تو میں اس کی پوجا میں لگ جاؤں. یہی دھوکہ کچھ ایسے لوگوں کو ہوا جو آج دنیا میں عبدۃ الشیاطین سے مشہور ہیں، ڈیول ورشپرز، یعنی وہ شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ. آج جو یہ الومیناتی، فری میسنس، یہ جو تنظیموں کے نام بار بار آپ سنتے ہیں، یہودیوں کی چال، بعض یہودی وہ خود بھی الومیناتی کو نہیں تسلیم کرتے. یہودیوں کی اپنی مقدس کتابیں ہیں، ان کا ایک اپنا دین تھا، ان کا ایک اپنا نظام تھا. بہرحال اس میں شرارتیں ہیں یہودیوں کے اندر، لیکن شیطان کی پوجا، شیطان کی عبادت کرنے والے نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ مسلمان، کوئی بھی قوم میں سے نہیں. وہ خالص ایک الگ جماعت ہے. اور وہی اب سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈینجر ہے پوری دنیا میں. وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. بوہیمیا ایک یہ بھی تنظیم کا نام ہے. اس میں سال میں ایک مرتبہ یہ بلی چڑھاتے ہیں کسی اچھے آدمی کی، اور شیطان کو اس کا خون پیش کرتے ہیں، اور ہر وہ غلاظت کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ مجھے خبر ملی تھی، سان فرانسسکو امریکہ کا ایک شہر ہے جہاں پر سالانہ جولائی کے اخیر میں یا کبھی یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے سٹار لوگ ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بڑے پیسے والے لوگ، اور اس میں ہر غلاظت کر جاتے ہیں، چاہے وہ زنا کے اعتبار سے سگے رشتوں میں کیوں نہ ہو، اپنی بچیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور بھی غلاظتیں وہاں پر جو کرنا ہے وہ سب کرتے ہیں. جس چیز کو دنیا کے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں وہ ساری حدیں پھلان کر کے کام کرنا ہوتا ہے. جس کو دنیا عیب سمجھ رہی وہ پورا کر کے دکھاؤ. یہ سب کرنے کے بعد سنا ہے کہ شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سب سے خوش ہوں. یہ شیطانی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ ہر برائی کر جاتے ہیں. میرے عزیزو آج دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو زنا کو رواج دینا چاہتی ہو، جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہو؟ کوئی ایسی قوم نہیں. صرف وہ ڈیول ورشپرز ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے ایسی تمام چیزیں پہنچائی ہیں. ہماری قوم ہی نہیں اس سے جوجھ رہی ہے، عیسائی قوم کے بھی نوجوان بچے، دوسری قوموں کے بھی نوجوان بچے اس تمام بلاؤں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں. بیماریاں یہ الگ چھوڑتے ہیں اور جادو کے طریقوں سے الگ ہمیں ورغلاتے ہیں. عورتوں کو، بچیوں کو ننگا رہنے پر انعام سے نوازتے ہیں. جو لڑکی ننگی ہو کر بازار میں آئے اور اپنی آزادی کا اعلان کرے تو غیب سے اس کے پاس دیکھنا اس کے سپورٹرز آ جائیں گے، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے گا. یہ پورا یہ شیطانی جو عباد ہیں، پجاری ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے. نشے کی ہر نئی چیز کو دنیا میں رواج دینے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہر طرح کے نئے نشے لائے جاتے ہیں، ایسے خطرناک نشے پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ سب شیطان کے پجاریوں کے حرکات ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے ہاں تصور کیا ہے؟ جب شیطان کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شیطان جب آئے گا تو دیکھیں گے. تو کیسا ہے پھر شیطان؟ کب دیکھو گے اس کو؟ تمہارے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوگی، بڑے سینگ ہوں گے، اس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، لمبے دانت ہوں گے. شیطان کا تصور آتے ہی تمہارے دماغ میں ایک الگ سی چھبی آتی ہے، ایک تصویر آتی ہے. شیطان ایسا تھوڑی نا تمہارے پاس آئے گا. شیطان، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو تمہارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی آتا ہے. شیطان دوست کی شکل میں آئے گا تمہارے، انسان کی شکل میں، کبھی بزرگ کی شکل میں، کبھی بوڑھے کی شکل میں، کبھی بچے کی شکل میں، اور کبھی عورت کی شکل میں. ہر خوبصورت دکھنے والی عورت یہ مت سمجھ لینا کہ وہ میری محبوبہ ہے. شیطان اس لباس میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے وہ بچیاں جو کسی نوجوان پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق بھی فرمایا گیا کہ شیطان بہت حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں آئے گا. تو عورتوں کو ورغلانے کے لیے کچھ بچیاں فدا ہو گئیں،
اس کا ظاہر دیکھ کر کے، جبکہ وہ ابلیس لعین ہوتا ہے، شیطان مردود ہوتا ہے، اسے گمراہ کرے گا یا اسے قتل کروائے گا یا اس کا برا انجام تک پہنچائے گا. تو شیطان کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں. اور آج اس زمانے میں شیطان وہ اپنے چیلوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے. ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آیت کریمہ آج پڑھی. اللہ فرماتا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اللہ فرما رہا ہے، ڈرا رہا ہے تمہیں، شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے گا. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے کہ تمہارے ماں اور باپ دونوں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو. یہ جنت میں تھے تو سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا؟ کون سا کام کیا؟ وسوسہ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو کہا تھا ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی، کیوں نہ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے. لیکن ابلیس لعین دونوں کے درمیان کیسے وسوسہ ڈالا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری. اور پھر آگے کہتا ہے وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دونوں سے کہتا ہے اے بی بی حوا، اے آدم، معلوم ہے تم کو رب نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کے پاس جانے سے؟ کیوں منع کیا ہے جانتے ہو؟ ما نہاکما ربکما، اگر تم اس کو کھا لو گے نا تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تو پھر ہمیشہ ہمیں جنت میں رہ جاؤ گے. اور رب نہیں چاہتا تم کو کہ ہمیشہ تم جنت میں رہو. یہ کھاؤ گے تو تم بہت بڑے بن جاؤ گے اور جنت تمہاری ہمیشہ کی ہو جائے گی. یہ راز ہے اس میں، اس لیے تم کو روکا گیا ہے. تو ان کے دل میں یہ بات آئی اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کھا لیتے ہیں، کہیں جنت چھوٹ نہ جائے، جنت چھوٹ نہ جائے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ پھل کھا لے گا، اس درخت کو کھا لے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، تو کیوں نہ ہم کھا لیں. آدم علیہ السلام نے منع کیا، لیکن حضرت بی بی حوا نے کہا کہ میں لاتی ہوں آپ کھا لیں. حضرت بی بی حوا اس درخت کا پھل لائیں اور دونوں کھا لیے. آدم علیہ السلام بیوی کی بات میں آئے، حضرت حوا کی بات میں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، عورتوں کی بات میں آنے کے بعد انجام بہت الگ ہو جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے جنت سے. حضرت بی بی حوا کھلا تو دیں، اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے ان کا لباس اتار لیا گیا. آدم علیہ السلام کا بھی حضرت بی بی حوا کا بھی لباس اتار دیا گیا. جو جنتی لباس ان کا تھا وہ اتار لیا گیا. پھر رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ نیچے زمین پر جاؤ. آپ الٹا شیطان نے کیا نا، نہیں کھاتے تو شاید اور رہتے ہیں. اس نے کیا جھوٹ بولا تھا کہ اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے، جبکہ کھانے سے اتر گئے. ابلیس لعین ہمیشہ الٹی چیز پہنچاتا ہے. شیطان ہمیشہ تمہیں نقصان والی چیز فائدہ کر کے دکھاتا ہے، ہمیشہ اس کی عادت ہے. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کو اس نے جنت سے نکلوانے کا کام کیا. آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے اتارا گیا، ان کا لباس بھی نکال لیا گیا. اور روایات بتاتی ہیں تفسیر میں کہ وہاں دو درخت تھے، انجیر کا اور امرود کا. ان درختوں نے اپنے پتے دیے بدن چھپانے کے لیے، ان درختوں کو بھی اتارا گیا، نیچے اتار دیا گیا. جو اس میں تعاون میں تھے، ایک روایت میں ہے کہ سانپ اور مور تھے، ان کو بھی اتار دیا گیا. جو ان تمام کاموں میں مصروف تھے، سانپ کے بہت حسین و جمیل پیر تھے، اسے پیر سے ختم کر دیا گیا. مور کو جو خوبصورتی دی گئی سب باقی رکھی گئی، اس کے پیر بدصورت بنائے گئے. اور پھر سب کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی، ایک دوسرے کی عداوت آ گئی. انسان سانپ کا دشمن، سانپ انسان کا دشمن، اور بھی یہ جتنے بھی تھے آپس میں ان کی عداوت آ گئی. اور سب کو دنیا کے الگ الگ کونوں میں اتار دیا گیا. آدم علیہ السلام کو سرندی پہاڑ پہ، بی بی حوا کو جدہ میں، اور پھر نہ جانے یہ سانپ اور مور وغیرہ کہاں اتارے گئے، واللہ عالم. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، تمہارے ماں اور باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا ہے. کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس اتروا دیا. لیریہما سوآتہما، اب بھی اللہ فرماتا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کی پوری ذریت تم کو دیکھتی ہے. وہ ننگا دیکھنا پسند کرتا ہے، ہر آدمی کو ننگا دیکھنا شیطان پسند کرتا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب کوئی طہارت خانے میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں استنجا کے لیے، تو شیطان اس کے
نازک مقامات سے کھیلتا ہے، اس کے پرسنل پارٹ سے کھیلتا ہے. اسی لیے دروازے پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی دعا میرے آقا نے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. خبث کہتے ہیں مرد شیطانوں کو، خبائث یہ جمع ہے عورتیں جو شیطان ہیں. یہ فرمایا گیا کہ مرد جو شیطان ہیں اور شیطانوں میں جو عورتیں ہیں، تو عورت شیطان ہماری عورت شیطان مردوں سے کھیلتی ہے اور مرد شیطان عورتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو وہ ننگا دیکھنا پسند کرتا ہے، بغیر لباس کے دیکھنا اسے پسند ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ تم لباس تبدیل بھی کرتے ہو تو اتنی دیر تمہارے بدن کو دیکھ کر وہ رقص کرتا ہے، ناچتا ہے خوشی میں، اسے ننگا دیکھنا پسند ہے. اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے سطر کی بہت حفاظت فرمائی. آج کیا شیطان کے پجاریوں نے ننگا کرنے والا فیشن نہیں لایا؟ سطر کو پھاڑ کر کے پہننے کا فیشن نہیں آیا آج؟ ران پھٹی ہوئی ایسے جینز کے جو فیشن ہے، بچے ہمارے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ سب چلتا ہے، جبکہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اور پھر آگے رب فرماتا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو شیطان کو خوش کرنے والے ہر وہ کام کیے جاتے ہیں. آج جو کر رہا ہے اس طرح، میں سمجھتا ہوں اس کے پاس اللہ کا پر ایمان نہیں ہے. تم اپنا سطر دکھا کر کسے خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو، رب تبارک و تعالیٰ کو؟ میرے عزیزو، خاص طور پر مسلمان قوم میں یہ ہرگز نہ آئے ہمارا سطر نہ کھلنے پائے. اور فرمایا گیا جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اکبر، قیامت کے دن وہ لوگ لائے جائیں گے. یعنی جو اپنے فرج کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ لائے جائیں گے. اور اہل محشر کھڑے ہوں گے، فرشتے کچھ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تیز بھالے کی قسم کی اس کو آگ میں تپا کر ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، اور وہ اس گرم لوہے کو اپنی شرمگاہوں میں محسوس کر کے چیخ پڑیں گے، جس سے پورے اہل محشر دہل جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح سے ننگا لایا جا رہا ہے اور ان کی شرمگاہوں پہ مارا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی حفاظت نہیں کرتے تھے، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے. عزیزان گرامی، یہ چیزیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان، دوسری شرمگاہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے میرے عزیزوں. ہر نوجوان بچہ اور ہر نوجوان بچیاں اپنے سطر کی حفاظت کریں. شیطان تمہیں کھلا دیکھنا پسند کرتا ہے. اس نے ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے لباس اتروائے، تو پھر ہم سب سے کیا نہیں کروائے گا؟ آج جو فیشن کے نام پر ٹیلی ویژن پر تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ ایکٹر ہیں، ایکٹریس ہیں، یہ سب شیطان کے پجاری ہیں. ان کی شکل میں شیطان ہو سکتا ہے، شیطان خوبصورت بن کے آتا ہے، کبھی عورت کبھی مرد، تو وہ ننگا ہو کر کے تمہیں دکھائے گا تاکہ تم اس کو فالو کرو اور تم بھی ویسے ننگے بننے کی کوشش کرو. یہی ہو رہا ہے. بچے مارکیٹ میں جا کر وہ کپڑا پوچھتے ہیں جو کسی فلم والے نے پہنا ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ ہے کون. شیطان جو پہنا وہ پہننا پسند کرتے ہو. پھر یاد رکھو قیامت کے دن جو شیطان کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. پھر رب ذوالجلال کی طرف سے تمہارے لیے نہ نظر رحمت ہوگی، نہ مولا تعالیٰ تم سے کلام فرمائے گا. تو یہ آیات بینات ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں، آداب سکھاتی ہیں، جینے کے طریقے اور اسلوب سکھاتے ہیں.